ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام ہی دین اعتدال ہے اور ماڈریشن اور توازن ہی اسلام کا ضابطۂ حیات ہے۔ اس موضوع پر آخری پروگرام لے کر آپ کا میزبان خلیل الرحمن چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج بھی ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر اختر حسین عظمی، پروفیسر عبدالستار حامد اور ڈاکٹر ادریس زبیر۔ آج ہم بات کریں گے گفتگو میں اعتدال، چال میں اعتدال، وقت میں اعتدال، اور اشخاص اور جماعتوں کے بارے میں محبت، عقیدت اور دشمنی میں اعتدال کے رویوں کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے میں گفتگو کے آغاز کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں پروفیسر اختر حسین عظمی صاحب کو کہ وہ بتائیں کہ چال میں اعتدال کیسے ہیں اور افراط و تفریط پر مبنی چال کیا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی صفت یہ بیان فرمائی ہے والذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں یا درمیانی چال چلتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ تو گویا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چال قابل اعتراض ہے کہ جس میں تکبر ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیسی چال چلتے تھے اسی سے ہمارے اوپر یہ چیز واضح ہوگی۔ اس لیے کہ چال جو ہے، یہ جب رحمان کے بندوں کی صفت بیان کی تو سب سے پہلی صفت بیان کی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ چال چلنا، بلکہ اس سے پورے کریکٹر کی غمازی ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال کے بارے میں حدیث میں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ جب چلتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ بلندی سے نشیب کی طرف اتر رہے ہوں، نیچے کی طرف اتر رہے ہوں۔ تو اگر تھوڑا سا ہم تصور کریں کہ ہم خود اگر بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں تو ہماری کیا پوزیشن ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ یعنی نہ تو اس میں آدمی اکڑ کے چلے گا اور نہ ہی بالکل ڈھیلا چلے گا۔ کیوں کہ جب اوپر سے نیچے کو اترنا ہے، اگر ڈھیلا چلے گا تو یہ بھی امکان ہے کہ پھسل جائے، اور اکڑ کے چلے گا تب بھی امکان ہے کہ وہ کسی وقت لڑکھڑا جائے۔ تو گویا کہ مراد نرم چال سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک انسان آہستہ چلے یا بالکل ڈھیلی اور مریل چال چلے، اور یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ انسان اکڑ کے چلے، بلکہ مراد یہ ہے کہ چاق و چوبند ہو، آدمی پورے وقار کے ساتھ چلے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جو تھی وہ باوقار چال تھی، اور اس سے ہمیں حدیث میں بھی رہنمائی ملتی ہے مزید احادیث کے اندر کہ کسی قسم کی مریل چال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، بالخصوص جب کفر کے مقابلے میں کوئی مسئلہ ہو تو اس وقت چال ہی تو دوسرے آدمی کے اوپر روب ڈالتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد میں مبارز طلبی ہوئی ہے اور نکلے ہیں تو وہ پہلوانوں کی طرح، آپ کو معلوم ہے کہ پہلوان یوں بازوؤں کو کرتے ہوئے آگے اکڑ کے چلتے ہیں، تو جب وہ نکلے ہیں تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دیکھیے ابو دجانہ تکبر کی چال چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ آج کے دن یہ چال اللہ تعالیٰ کو سب چالوں سے زیادہ پسند ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ شرک کے اور کفر کے مقابلے میں ان کے دلوں میں ہیبت ڈالنا بھی ضروری تھا۔ اور اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا عمرہ کیا ہے، اس کے اندر جب وہ صحابہ کے اوپر اعتراض کیا گیا، یا کہیں کہ آپ کے خاندان نے تانا دیا کہ مسلمان جو ہے مدینے والے کمزور ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا طواف کرو تو بازوؤں کو باہر نکال کے کرو، رمل، جس کو رمل کرنا کہتے ہیں، اور آج اس کو بحیثیت ہم سنت بھی ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ کفر کے اوپر روب طاری کی۔
اور اسی طرح مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ ذرا ڈھیلی چال چل رہا ہے. آپ نے پوچھا بھائی بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں جی میں بالکل ٹھیک ہوں، تندرست ہوں. تو فرمایا کہ پھر اسلام کو کیوں مریض بنا رہے ہو، گردن سیدھی کر کے چلو ورنہ میرا کوڑا تمہاری پیٹھ کے اوپر برسے گا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ بازار سے صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہی تھیں، بزرگ ہو چکی تھیں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ بڑی مریل سی چال چل رہے تھے. صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ عرض کیا گیا کہ یہ قراء حضرات ہیں، قرآن کے عالم لوگ ہیں. آپ نے فرمایا حیرانی سے کہ یہ قراء حضرات ہیں، یہ کیسے عالم ہیں؟ اللہ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے قرآن کے عالم تھے، اور وہ جب چلتے تھے تو پورے وقار کے ساتھ چلتے تھے، اور جب کوڑا مارتے تھے تو پوری طاقت سے مارتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چال کی بڑی اہمیت ہے. ایک شہد آدمی کی چال، ایک متکبر آدمی کی چال اور ایک شریف آدمی کی چال سے ہی تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس کریکٹر کا انسان ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ چال کے اندر نہ تو ہم مریضانہ چال چلیں اور مصنوعی مسکینی اختیار نہ کریں، اور نہ ہی اس میں تکبر شامل ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاستدانوں کا معاملہ بھی یہی ہے. الیکشن سے پہلے کچھ اور چال ہوتی ہے، الیکشن جیتنے کے بعد کچھ اور چال ہوتی ہے، الیکشن ہارنے کے بعد کچھ اور چال ہوتی ہے، اور وزیر بن جانے کے بعد چال کچھ اور ہوتی ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کی زندگی کے اوقات میں کیا توازن ہونا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کسی ایک ہی چیز میں بہت زیادہ وقت صرف کر دیتے ہیں اور دوسرے کاموں کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں بچتا. تو یہ ذرا بتائیے، ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو نماز بھی پڑھنا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، ملازمت بھی کرنی ہے، بیوی بچوں کے منہ میں رزق حلال بھی دینا ہے، اور خود آرام بھی کرنا ہے، نیند بھی ہے، اللہ کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی ہے، اچھا خود مطالعہ بھی کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے. تو یہ مطالعے کے لیے کتنا وقت ہو، نیند کے لیے کتنا وقت ہو، ملازمت اور کمائی کے لیے کتنا وقت ہو، بیوی بچوں کے لیے کتنا وقت ہو، دوست احباب کے لیے کتنا وقت ہو، دعوت و تبلیغ کے لیے کتنا وقت ہو. ٹائم مینجمنٹ اس دور کا ایک بہت بڑا عنوان ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا اس حوالے سے آپ اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت واقعی قابل قدر چیز ہے. یہ بالکل برف کی طرح پگھلتا ہے، اور جب پگھل جاتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت کچھ ضائع کر دیا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں پہلے وقت کی قدر معلوم ہونی چاہیے. ہو یہ رہا ہے کہ اکثر و بیشتر جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو دنیا میں کامیاب بھی ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شہرت بھی دی ہے اور بڑے اچھے اچھے ان سے کام بھی لیے ہیں، انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا. اور جو بالکل ہی ناکام لوگ نظر آتے ہیں وہ اکثریت ہے، غالب اکثریت، جن کا تاریخ میں کوئی نام ہی نہیں. وہ بھیڑ بکریوں کی طرح انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے، اور وقت کو اور اپنی صلاحیتوں کو اس طرح ضائع کیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکے. ہے یہ بات کہ وقت جو ہے، وقت، اس کے بارے میں ہمارا دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ وقت کی قدر کیجیے. والعصر ان الانسان لفی خسر. وقت جا رہا ہے، انسان کا حال ماضی بنتا جا رہا ہے اور مستقبل جو ہے وہ حال بنتا جا رہا ہے، اور انسان مڑ کے دیکھے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقت پلک جھپکتے ہی گزر گیا. جیسے سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان سے آخری وقت میں پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی تھی، کیسے محسوس ہوئی؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک گھر کے دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے گھر سے نکل گیا ہوں. ایسے وقت گزرا. تو وقت کی قدر یہی ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ نماز کو وقت پہ پڑھو، اوقات صلاۃ مقرر کیا ہے. پھر اسی طرح رمضان کے اوقات ہیں، زکوٰۃ دینے کے اوقات ہیں، حج کے اوقات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک فرمایا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ فارغ نہیں بیٹھنا، ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کرنا ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے تو آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. فَانْصَبْ،
یعنی وقت کو کل کرنے کی جو ہمارے ہاں عادت ہے وہ بڑی غلط ہے، ناقدری ہے یہ۔ دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو بھائی کس لیے آئے ہو؟ یار وقت تھا، میں نے کہا کل کر لوں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ کوئی گپ شپ لگا لیں گے، آ جانا میرے پاس، کوئی گپ شپ لگا لیں گے، کوئی مووی دیکھ لیں گے، کوئی میچ دیکھ لیں گے۔ بس یہ ساری چیزیں جو ہے نا، دیکھنا یہ چاہیے کہ ان سے فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے انسان جو ہے نا، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بڑی جلا بخشی، وقت کا صحیح استعمال کیا اور الحمدللہ وہ بڑے کامیاب ہوئے ہیں۔ بعض اوقات ان اوقات کے صحیح استعمال سے اتنا انسان کا رجحان آگے بڑھتا ہے کہ گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ آپ ہمیں وقت ہی نہیں دے رہے۔ ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شاعر نے کہا، بعض اوقات وقت کو انسان ہاتھ سے کھو کے ہاتھ ملتا ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور ڈاکٹر ادریس زبیر بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ نادان ایسے ہوتے ہیں جو وقت کو کل کرتے ہیں، انہیں وقت کی اہمیت کا بالکل اندازہ نہیں ہے کہ وقت گزرا چلا جا رہا ہے اور کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے اور اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وقت کی تقسیم کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ نمازوں کی وجہ سے ہمارے وقت کی ایک تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے کہ روزگار کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، مطالعے کے لیے، تلاوت کے لیے کیسے آپ وقت کی تقسیم کریں گے؟ یہی میں عرض کر رہا تھا کہ وقت کی تقسیم کے لیے اگر نمازوں کے اوقات کو دیکھ لیں تو نماز کتنا وقت لیتی ہے؟ تھوڑا سا ہی وقت لیتی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ۔ انسان جائے 4 رکعت پڑھے، نوافل پڑھ لے اور گھر واپس آ جائے، تو اور کام کرے جس میں تجارت بھی ہے، جاب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، مہمانداری بھی ہے، پھر گھر والوں کے ساتھ بھی انسان وقت گزارے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ۔ یہ سب کچھ آرگنائز کیا جا سکتا ہے۔ اس میں خود انسان کی اپنی مصروفیت جو ہے نا، وہ انتہا پسندی والی نہ ہو کہ میں بس اسی میں غرق ہوں اور باقیوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ان کا بھی حق بنتا ہے، ان لأہلک علیک حقا، کہ تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یہ حق جو ہے نا وہ ہم نے دینا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے اسلاف کو دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شخصیت، یہ ایک حقیقت ہے، اسٹڈی ہے کہ 23 سال کے عرصے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور وقت کا صحیح استعمال کیا، تاریخ میں کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس نے اس طرح وقت کا صحیح استعمال کر کے تھوڑے سے وقت میں اتنی بڑی اچیومنٹس حاصل کی۔ یہ ایک بڑی کامیاب زندگی ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ اللہ سے بھی تعلق ہے، اسلامی مشن کو، اسلامی تحریک کو بھی آپ نے چلا رکھا ہے، اور لوگوں کی اصلاح بھی کر رہے ہیں، ان کے معاملات بھی حل کر رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، ان کو گھر والوں کو بھی وقت دے رہے ہیں، کسی کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی لائف دیکھیے، انہوں نے سال کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا۔ بہت بڑے مجاہد تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، اور بہت بڑے ٹیچر۔ 4 مہینے وہ بزنس کرتے تھے، جو کماتے اس کو سیو کر کے پھر اس کے بعد جہاد کے لیے نکل جاتے، اور 4 مہینے جہاد کرنے کے بعد پھر اس کے بعد پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کر۔ اس طرح انہوں نے اپنے وقت کا استعمال کیا، مجاہد بھی بنے، تاجر بھی بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ معلم بھی بنے۔ یہی حال دوسرے ہماری تاریخ کے بڑے بڑے لیڈرز حضرات کا ہے، جن کو پڑھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ حقیقت میں آج واقعی اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی لائف میں کوئی بڑا کام کر سکیں۔ ہمارے گولز کیا ہیں؟ آج ہم نے ان کو بھی سیٹ نہیں کیا ہوا۔ 25 سال گزر جاتے ہیں، 30 سال گزر جاتے ہیں، نوجوان کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، اور نہ ہی اس کو کوئی سمجھ آتی ہے کہ میں کروں کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نوجوان کی عمر 15 سے 20 سال کی ہے، اس کو اپنی لائف میں یہ گول سیٹ کر لینا چاہیے کہ میں بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہوں، اور 20 سال کے بعد وہ اس کام پہ لگ جائے۔ اگر لگ گیا تو اس جگہ تک پہنچ جائے گا، اپنے ٹارگٹ تک،
اور اگر نہ لگا تو ساری عمر وہ رول کرتا رہے گا، کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ. جزاک اللہ خیر. تو ڈاکٹر وقت کا صاحب، بہرحال استعمال میں سمجھتا اب ہوں. میں پروفیسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ گفتگو میں اعتدال ہونا چاہیے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، آواز میں اعتدال ہونا چاہیے. قرآن مجید کہتا ہے کہ سب سے بھونڈی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، آواز کو پست رکھو. میں جاننا چاہتا ہوں گفتگو میں اعتدال کیا ہے. اسی طرح شخصیات کے بارے میں ہم لوگ غیر معتدل ہو جاتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں اور ان کی برائی ہمیں نظر نہیں آتی. عقیدت کا یہ علم ہوتا ہے. یا دشمنی میں ہم راہ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، ایسی نفرت کرتے ہیں، ایسی نفرت کرتے ہیں، ان میں کوئی بھلائی کوئی خیر نظر نہیں آتا. یہ بھی ہماری شخصیت کی کمزوریاں ہیں. اس سلسلے میں اسلام کی کیا رہنمائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چشتی صاحب. گزارش یہ ہے کہ جن 3-4 پہلوؤں کی آپ نے نشاندہی فرمائی ہے، اس بارے میں بھی اور زندگی کے باقی معاملات کے بارے میں بھی اسلام جو ہے وہ ہمیں راہ اعتدال سکھاتا ہے. گفتگو کے بارے میں اعتدال یہ ہے کہ ہماری گفتگو مبالغہ آرائی پر مبنی نہ ہو، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، اس میں غلط بیانی نہ ہو، اس میں صداقت ہو، سچائی ہو، حقیقت پسندانہ گفتگو ہو، اور انصاف پر مبنی گفتگو ہو. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم گفتگو کرو، بات چیت کرو، تو اس وقت بھی تمہیں اعتدال اور توازن کو ملحوظ رکھنا چاہیے. کسی کی محبت میں ایسی بات نہ کہو جو انصاف کے منافی ہے، اور کسی کی نفرت میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ تم راہ اعتدال سے ہٹ جاؤ. قرآن حکیم کی آیت ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی اور عداوت اور مخالفت تمہیں اس امر پر آمادہ نہ کرے کہ تم اعتدال سے ہٹ جاؤ، حقیقت پسندی سے ہٹ جاؤ اور میانہ روی سے ہٹ جاؤ. ایک طرف ہی سارا رجحان ہو جائے اور دوسری طرف سے بالکل تمہارا رابطہ منقطع ہو جائے اور تم ان کو قابل گردن زدنی قرار دینا شروع کر دو. نہیں. دوسری بات بھی اسی ضمن میں آ گئی کہ محبت اور نفرت میں بھی جو ہے اعتدال، میانہ روی. محبت ہونی چاہیے، نیک لوگوں سے ہونی چاہیے، اچھے لوگوں سے ہونی چاہیے، والدین سے، اعزاء قارب سے، بیوی بچوں سے، لیکن اس میں بھی اعتدال کو ملحوظ رکھنا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس امر پر آمادہ نہ کرے. پروفیسر صاحب، ایک ضمنی سوال کرنے کا دل چاہتا ہے. بعض لوگ 2 شادیاں کر لیتے ہیں، پرانی بیوی کو بھول جاتے ہیں اور نئی بیوی کے غلام ہو جاتے ہیں. بڑا دلچسپ سوال ہے چشتی صاحب آپ کا. مرد اور عورت کے جو حقوق ہیں اس میں راہ اعتدال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اجازت دی ہے کہ اگر تم پسند کرو اور تم ان کے جائز حقوق پورے کر سکو تو 2, 3, 4 شادیاں بھی کر سکتے ہو، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم اعتدال قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو. اور جب تم 2 کر لو گے، 3 کر لو گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ایک کو تم چھوڑ دو، 2 کے ساتھ قطع تعلق اور یہ کر بھی لو. فرمایا اور وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ ایک کی طرف سارا جھکاؤ ہو جائے، پیسے بھی اس کو دیے جا رہے ہیں اور ضروریات بھی اس کی پوری کی جا رہی ہیں، مکان بھی اس کے نام لگوایا جا رہا ہے. وہ نئی ہے نا، وقت اس بھی لیے وہیں گزارا جا رہا ہے. اور وقت بھی وہیں گزارا جا رہا ہے، اور دوسری جو ہے اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کو معلق چھوڑ دیا. تو اسلام جو ہے وہ اس بارے میں بھی اعتدال، میانہ روی کا درس دیتا. اچھا، شخصیات کے بارے میں، جماعتوں کے بارے میں ہم غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب کسی سے عقیدت اور محبت کرنے لگتے ہیں تو ہمیں کوئی خرابی اور خامی نظر نہیں آتی. جب کسی سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو ان کی خوبیاں بھی ہمیں نظر نہیں آتی. یہ رویہ جو ہے نا چشتی صاحب، یہ بھی قابل اصلاح ہے. اسلام کے راہ اعتدال سے ہٹا ہوا ہے. محبت ہونی چاہیے اکابر کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اعزاء اقارب کے ساتھ ضرور محبت ہونی چاہیے، لیکن اس محبت میں بھی غلوف نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. ان کے جو جائز حقوق ہیں
وہ پورے ہونے چاہیے، اگر ان کی جو درست بات ہے اس کی تائید ہونی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ وہ غلط بات کرتے ہیں، ناانصافی پر مبنی گفتگو کرتے ہیں اور ہمیں اپنی محبت یا نفرت کے ذریعے اسلامی تعلیمات سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے والدین کے بارے میں بھی حکم ہے کہ فلا تطعہما، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ جب والدین ناانصافی پر اور راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی گفتگو کریں یا ہٹے ہوئے معاملے پر ہمیں اس طرف لگانے کی کوشش کریں، جب والدین کی بات کا انکار کیا جا سکتا ہے تو پھر دوسرا کون آدمی؟ اسی طرح مذہبی رہنما جو ہے، خاص طور پر ہمارے مذہبی حلقوں میں بعض لوگوں کو بالکل ایک اوتار کی حیثیت دے دی جاتی ہے کہ اس کی ہر بات حرف آخر ہے، اور ان کو معصوم سمجھا جاتا ہے، معصوم، پیغمبروں کے درجے پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اس کی ہر بات حرف آخر ہے، جو اس کے منہ سے نکلا بس اس کی حیثیت وہی جیسی ہے۔ یہ رویہ بھی جو ہے اسلام کی تعلیمات سے ہٹا ہوا ہے، اور دوسرے مسلک اور دوسرے مذہبی نقطہ نظر کے رہنماؤں کے بارے میں ایسا رویہ کہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، ان سے اظہار نفرت ہے، ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، اور سلام تک لینا گوارا نہیں ہے، یہ رویہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ محبت میں، نفرت میں، عقیدت میں، الفت میں راہ اعتدال جو ہے یہی اسلام کی تعلیم ہے، گفتگو کے اندر بھی اور تعلقات کے اندر بھی اور میاں بیوی کے درمیان بھی اور چال ڈھال کے اندر بھی، نفرت اور محبت کے اندر بھی، عدل اور انصاف کے اندر بھی، معافی اور قصاص کے اندر بھی۔ غرض زندگی کا ایسا نہیں ہے کوئی شعبہ جس میں اسلام نے ہمیں راہ اعتدال اختیار کرنے کا حکم نہ دیا ہو، اسی لیے ہمیں امت معتدل کہا گیا ہے۔ ناظرین، اسلام ہی راہ اعتدال ہے۔ اس موضوع پر ہم نے بہت سارے پروگرام آپ کی خدمت میں رکھے، اسی سلسلے کا یہ آج آخری پروگرام تھا۔ ہم اپنے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری معاونت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس طرح ہم نے آپ کو ایک معتدل اور متوازن قوم بنایا ہے۔ ہمیں ہر اعتبار سے معتدل اور متوازن ہونا چاہیے، عقیدے میں، عبادات میں، وقت کے استعمال میں، معاشرتی رویوں میں، کاروبار میں، حلال و حرام میں۔ اسراف کا معاملہ ہو تو اس سے بھی بچنا ہے، تبذیر سے بھی بچنا ہے، اور دوسری طرف بخل سے بھی بچنا ہے۔ چال ڈھال میں، وقت کے استعمال میں، دشمنی میں، دوستی میں، ہر جگہ اعتدال ہو، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔